السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ پاکستانی سیاست میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ ملاقاتیں اٹک جیل میں ہو رہی ہیں، کچھ مختلف خفیہ ملاقاتیں فارم ہاؤسز پر ہو رہی ہیں، کچھ ملاقاتیں لندن میں ہو رہی ہیں۔ ایک کھچڑی پک رہی ہے، ایک نئی سیاسی انجینئرنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آغاز تو کب کا ہوا ہے، ایک حتمی شکل کی طرف یہ انجینئرنگ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ آج ہی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقوام متحدہ کے اندر بھی خطاب کیا ہے، عمران خان بننے کی بھی ناکام کوشش کی ہے۔ لیکن عمران خان اب ہر کوئی تو نہیں بن سکتا، ہر کوئی تو نہیں کشمیر کی آواز بن سکتا، ہر کوئی تو فلسطین کی کاز کو اس لہجے کے اندر تو نہیں للکار سکتا اور کر سکتا جس طرح عمران خان کرتا تھا۔ یہ تو گئے، دو چار باتیں کی اور کھچے ماری اور امداد مانگی کہ عالمی ادارے، عالمی دنیا ہماری امداد کرے، ہم سیلاب کے اندر لٹ گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں اور بھی ہماری معیشت کا برا حال ہے، تو لہٰذا ہمارے یہاں پیٹرول مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، تو ہماری امداد کی جائے۔ اب کون سا ملک اور اس ملک کا وزیر اعظم پوری عالمی دنیا جہاں پر 200 ممالک کے لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر جا کے کہتا ہے کہ یہ ہمارا کٹورا ہے، اس کو بھر دیں، ہماری آپ سے یہی التجا ہے کہ اپنے وعدوں پر عمل کریں، ہمیں امداد دیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہم لٹ چکے ہیں، سیلاب کی وجہ سے ہمارا ہو چکا بیڑا غرق۔ تو اب ہر کوئی تو عمران خان نہیں بن سکتا۔ ہاں، مودی کا بھی ذکر کیا، کشمیر کا بھی ذکر کیا، کچھ دیگر چیزوں کا، افغانستان ٹی ٹی پی کا بھی ذکر کیا، ہندوتوا کا بھی ذکر کیا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے، جب آپ مودی کا، ہندوتوا کا اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس طرح کے، تو عالمی ادارے یا عالمی ممالک بھی سوچتے تو ہوں گے یہ اس ملک کے نگران وزیر اعظم ہیں، یہاں پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن نہیں ہوئے، اسمبلیاں 6 مہینے سے ڈیزالو ہیں اور وہاں پہ الیکشن نہیں ہوا، وہاں قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے ڈیزالو ہو گئی، الیکشن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کب ہوں گے، الیکشن صدر نے تاریخ دی ہے، وہاں کے صدر کی دی ہوئی تاریخ کو ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا گیا ہے، اور وہاں کی الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے ٹائم ٹپا لیا ہے، اور نہ وہاں پہ کوئی جمہوریت ہے۔ وہاں کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر جہاں تاغوتی قوتوں کو جو للکارتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، وہ اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا ڈونلڈ لو کی کیا جرت ہے میرے ملک کو دھمکیاں دے، میرے ملک کو غلام بنانے کی کوشش کرے۔ اس جرم کی پاداش میں اس کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور آج لطیف خوسا اور کچھ دیگر وکلا خان سے ملنے کے لیے اٹک جیل گئے۔ وکلا کے پاس آرڈر بھی تھا عدالت کا، اس کے باوجود خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو وہ سوچتے تو ہوں گے وہ کون سا ملک ہے جس میں آپ ملزم کو ملاقات بھی نہ کرنے دیں، آپ ملزم کو ملاقات بھی نہ کرنے دیں۔ اقوام متحدہ والے بھی سوچتے ہوں گے، اور اقوام متحدہ کے باہر بھی ایک الگ ہی جو ہے وہ میلہ لگا ہوا تھا، وہاں پی ٹی آئی کے لوگ بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے بھرپور احتجاج کروایا۔ ذرا اندازہ کریں کہ آپ کا نگران وزیر اعظم وہاں ہو اسمبلی کے اندر خطاب کرنے کے لیے، اور باہر جو ہے وہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد احتجاج کر رہی ہو، تو اس کی زبان میں بات میں کیا اثر رہ جائے گا؟ کیا اثر رہ جائے گا آپ کی بات میں؟ مطلب اس کا آپ نے کیا اس کا تاثر لینا ہے؟ آپ تقریر کر رہی ہیں اور آپ کے اپنے ہی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، تو پھر دنیا نے کیا بات سننی ہے آپ کی؟ دنیا نے آپ کو کیا گھاس ڈالنی ہے؟ آپ کو وہ لفٹ ہی نہیں کروائیں گے۔ ایک تو یہ کہ جو آپ نے سب کچھ کہا وہ سب کچھ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، جو کچھ آپ نے کہا ہندوتوا یہ کرتا ہے، مودی وہ کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ 5-6 ماہ سے خواتین جیلوں کے اندر گل سڑ رہی ہیں، تو پھر وہاں پہ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ یہ ناک ہی آپ کٹوا سکتے تھے، آپ نے وہ بھیک مانگ کے کٹوا دیا ہے۔ اب آج نواز شریف نے پھر وہی دہرا دی بات، حالانکہ مریم اور شہباز صاحب سمجھانے گئے۔ ایک تو نا یہ جو گجرانوالہ کی ملاقات تھی نا، آج اس کی تردید کی شہباز شریف نے کہ وہ جو گجرانوالہ میں میری تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی ہم تاریخ چینج کر رہے ہیں،
ہم تو اپنے بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں، میاں صاحب واپس آئیں گے اور اسی ڈیٹ پر آئیں گے۔ اب انہوں نے تردید کر دی، تردید انہوں کو گجرانوالہ کے اندر میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ایسے 12-14 گھنٹے گزار کر یہاں سے آپ بھاگے، اگر ملاقات نہیں ہوئی تھی فون پہ نہیں بات ہو سکتی تھی، اگر کوئی پیغام نہیں تھا۔ نصرت جاوید جنہوں نے گجرانوالہ کا دعویٰ کیا تھا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، نصرت جاوید کہتے ہیں کہ کچھ ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی لوکیشن نہیں بتائی جاتی، جن کو ہمیشہ ڈینائی کیا جاتا ہے، جن کی کبھی تصدیق نہیں کی جاتی، تردید ہی کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسپیشلی اگر ملاقات کسی فارم ہاؤس پر ہو جائے، انہوں نے کہا، اجمل جامی نے ٹویٹ کیا نا، انہوں نے کہا یعنی میاں صاحب شہباز شریف نے لندن جانے سے پہلے لاہور کے نوائی شہر گجرانوالہ میں ہونے ہوئی ان کی ایک ہنگامی اور اہم ملاقات سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، اس پر نصرت جاوید نے کہا یس اجمل جامی بھائی، سم میٹنگز are designed to stay deniable especially if happened in a farm house۔ تو اگر خاص طور پر ایک فارم ہاؤس پر اس طرح کی میٹنگ ہو جائے نا تو پھر اس کا ڈینائی کیا جا سکتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور میاں صاحب نے آج پھر وہی کہہ دیا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، جسٹس خوسا، عظمت سعید، اعجاز الحسن پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں۔ پھر وہی بات کر دی جس بات سے دھمکی ملی تھی، اب پھر دوسری دھمکی دینی پڑے گی۔ اب دو چیزیں، کیونکہ میرا پاکستانی پولیٹکس اور سسٹم سے بڑا یقین اٹھ گیا ہے، بہت ساری چیزوں پہ اب میں وہ اس طرح آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرتا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ میاں صاحب یہ کر کے اور اسٹیبلشمنٹ دھمکیاں دے رہی ہے کہ یہ نہ کرو، انسان کے بچے بن جاؤ، زبان بند رکھو۔ نمبر 2 ہو سکتا ہے جان بوجھ کے ایسی باتوں کے ذریعے اور ایسا بیانیہ پھیلا کر کہ میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ دھمکیاں دے رہی ہے، خبردار اس طرح کے مطالبات نہ کرو۔ میاں صاحب کو عمران خان کا بیانیہ کچلنے کے لیے ایک وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے کہا تھا نا، قاضی فائزہ صاحب ایک تو یہ کہ جینونلی وہ یہ سب کچھ وہ اسٹوڈنٹ یونین بحال کرنا اور پھر یہ تو فیض آباد دھرنے والا کیس کھول رہے ہیں، ایک یہ کہ پریٹینٹ ان سے کروایا جا رہا ہے کہ آپ ہاں بھائی آپ ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور اس طرح ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو خارش ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ ان سے یہ کروایا جا رہا تھا کہ تاثر بنے میاں آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، میاں آج بھی شیر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ میرا یہ پاکستان کا سسٹم جو ہے نا اس سے یقین اٹھ سکتا ہے، لہذا اس لیے میں کوئی ون سائیڈڈ انالیسس اب نہیں دے سکتا کہ کوا یہ ہے، کوا سفید ہے، کوا سیاہ ہے۔ کوا سفید بھی ہو سکتا ہے، پاکستان کے اندر کوا سفید بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر کچھ اور دعوے آ رہے ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا، محمد علی درانی کی کل بڑی اہم ملاقات ہوئی تھی صدر علوی کے ساتھ، ایک لمبی چوڑی ملاقات ہوئی تھی، بڑی پازیٹیو ملاقات رہی تھی۔ پھر ایک ملاقات محمد علی درانی کی اسد کیسر اور دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد اسد کیسر کی ضمانت بھی 9 مئی کے واقعات میں سے ہو گئی۔ ہارون الرشید سینئر صحافی ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی اٹک جیل کے اندر بھی صدر علوی کی 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے خان کے ساتھ، اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ 3 گھنٹے کی کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ خان کا ایک ہی مطالبہ ہے، کوئی نہیں کہ وہ جی مجھے حکومت میری بنا دیں، یہ کر دیں، ایک ہی مطالبہ ہے، مجھے کیمپین کرنے دی جائے، مجھے میری پارٹی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، کوئی ڈیل نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، آئینی حق ہے، آئینی حق ہے الیکشن لڑنا، الیکشن کی کیمپین کرنا ایک جمہوری لیڈر کا، ایک سیاسی لیڈر کا، وہ دیا جائے۔ میں نہیں مانگتا کہ وہ میاں صاحب کی طرح جی اس طرح کا پروٹوکول اور وہ وزیر اعظم لگا دو، نہیں، میری عوام مجھے بنا دیتی ہے، 1/3 سے بنائے، 2/3 سے بنائے، 3/3 سے بنائے، جس طرح بھی بنائے، 3/3 سے، جیسے بھی بناتی ہے، اگر میری قوم بنا دیتی ہے ٹھیک ہے، آپ سے میں کچھ نہیں مانگتا، ہاں جو میرا حق ہے کیمپین کرنے کا، وہ کیمپین کرنے کا مجھے حق دیا جو۔ تو خان کا یہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے، کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی بات خان کی جانب سے نہیں کی جا رہی، اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ادھر لندن میں ملاقاتیں، فارم ہاؤسز کے اندر چھپ چھپ کے ڈکی کے اندر، اور ادھر اٹک جیل کے اندر بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، البتہ وکلا کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ آپ کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔